مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع کا اور اس کے بعد گریس نیٹ ورک کا، جس نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ میں خداوند کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرا نام پاسٹر عارف ہے اور میرا تعلق UGA سٹی ریلوے چرچ سے ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے جس بات کو سیکھنے والے ہیں وہ ہے خدا کی بادشاہی۔ خدا کی بادشاہی کو بائبل مقدس میں 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی اور مسیح کی بادشاہی سے ہم جانتے ہیں۔ تینوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ آسمان کی بادشاہی۔ آسمان کی بادشاہی کیا ہے اور زمین کی بادشاہی کیا ہے؟ مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ آسمان کی ہے یا زمین کی، اس بات کو ہم کلام مقدس کی روح سے سیکھنے والے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل مسیح یسوع کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتی ہے، اور نیا عہد نامہ میں لفظ بادشاہی جو ہے وہ تقریباً 110 مرتبہ آیا ہے، اور مقدس متی کی انجیل میں یہ لفظ جو ہے تقریباً 53 مرتبہ آیا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ بادشاہی کا کانسیپٹ جو ہے وہ مسیحت میں کتنا مضبوط ہے، کتنا اہم ہے۔ مسیح یسوع جب روح زمین پر اپنی خدمت کو 3.5 سال کا عرصہ گزار چکے تو مسیح یسوع موت اور قبر پر فتح پا کر زندہ ہوئے، اور مسیح یسوع زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے بادشاہی پر بات کی، انہوں نے بادشاہی کو متعارف کروایا۔ کلام مقدس میں مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی ورس نمبر ہم 33 پڑھیں گے۔ اس میں ہمیں آسمان کی بادشاہی کا ذکر ملتا ہے۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ یہاں پر آسمان کی بادشاہی کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 13 باب اور 20ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں خدا کی بادشاہی کا ذکر ملتا ہے۔ افسیوں کے خط اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں مسیح اور خدا کی بادشاہی کا ذکر ملتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں ان تینوں الفاظ کو جو ہے وہ بادشاہی کے لیے یوز ہوئے ہیں۔ ہم ان میں تھوڑا سا سیکھیں گے یہ کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے اور زمین کی بادشاہی میں فرق کیا ہے، اور مسیح یسوع نے کیوں کہا کہ میری بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے، میری بادشاہی دنیا کی بادشاہی نہیں ہے۔ تو دنیاوی بادشاہوں کو اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس کی روح سے بھی ہم سیکھیں تو سول پہلا بادشاہ ہوا اسرائیل کا، اور زمین پر بادشاہ جب مسح کیا جاتا تھا تو اسے تیل کے ساتھ مسح کیا جاتا تھا، اور پھر اسے تاج پہنایا جاتا تھا، اسے تخت پر بٹھایا جاتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک عصا ہوتا ہے۔ یہ سائن ہے اور یہ اختیار ہیں ایک بادشاہ کے۔ لیکن ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو زمینی دور میں ان کسی بھی چیز سے جو ہے وہ لبریز نہیں کیا گیا، یا کسی بھی چیز کا اختیار جو ہے وہ مسیح یسوع کا ان پر نہیں تھا۔ زمینی خدمت میں جیسے دوسرے بادشاہوں کو ہم دیکھتے ہیں، مسیح یسوع کو ہم ہرگز نہیں دیکھتے۔ تو متی کی انجیل جو بادشاہی پر زور دیتی ہے، اور ہم مسیح کی بادشاہی پر غور کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی ورس نمبر ہم 36 کو پڑھیں تو اس میں مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میری بادشاہی جو ہے وہ زمین کی بادشاہی نہیں ہے۔ خداوند مسیح کا مطلب ہی مسح کیا ہوا ہے۔ تو کلام مقدس میں سے چند حوالہ جات کی ہم مدد لیں گے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی 18ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا۔ تو جیسے ہم نے بات کی کہ روح زمین پر جب کسی بادشاہ کو مقرر کیا جاتا تھا تو اس سے تیل سے مسح کیا جاتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو
खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया से मुराद है कि खुदा का मसा जो है वो आसमान से था। इस तरह तख्त की बात करते हैं, मसीह का तख्त अब्दुल्लाबाद रहेगा। इब्रानियों के ख़त उसके पहले बाब और उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदा का तख्त जो है, मसीह का तख्त जो है वो अब्दुल्लाबाद रहेगा। सो खुदावंद मसीह का तख्त भी जो है वो ज़मीन पर नहीं है बल्कि हमें आसमान पर नज़र आता है। फिर हम ताज की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस में इब्रानियों ही में उसका चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 में लिखा हुआ है कि मसीह को जलाल और इज़्ज़त का ताज पहनाया गया। तो मसीह को ताज भी जो पहनाया गया है वो आसमां पर ही पहनाया गया है। फिर बात करते हैं असा की। मसीह की बादशाही का असा रास्ती का असा है। ये बात भी हम इब्रानियों पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में से भी हम देखते हैं। तो खुदावंद मसीह का तख्त, ताज और असा जो है वो ज़मीनी नहीं है, यहाँ तक कि मसीह को मसा भी आसमान से किया गया है। तो इसलिए मसीह यीशु का और उसकी बादशाही का टोटली दारोमदार जो है वो आसमान की बादशाही का है, ना कि मसीह यीशु ज़मीन पर बादशाही करने आए थे। बहुत सारे लोग इस बात के मुंतज़र थे, बिलखुसूस यहूदी इस बात के मुंतज़र थे कि जब मसीहा आएगा तो वो रोहे ज़मीन पर एक बादशाह की तरह बादशाहत करेगा। हम कलाम मुक़द्दस में सीखते हैं कि जब मसीह यीशु खजूरों के अतवार पर जो है वो यरूशलेम में आते हैं तो वहाँ भी लोग जमा होकर नारे लगाते हैं और वो इसी बात के मुंतज़र थे कि हमारा मसीहा जो है वो हमें रोम की ग़ुलामी से आज़ाद करेगा। वो अपनी दुनियावी आज़ादी के लिए मसीह यीशु को एक बादशाह एक्सेप्ट करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मसीह यीशु को क्रूसिफाइड किया गया है तो उनके व्यूज़, उनके नारे जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं और वही लोग जो हैं वो बाद में कहते हैं कि इसे सलीब दो। यानी कि वो खुदावंद की कलाम को समझ नहीं पाए। हमें खुदावंद के कलाम को समझकर जो है वो अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेने हैं कि अगर खुदावंद मसीह ने ये फरमाया है कि मेरी बादशाही जो है वो दुनिया की नहीं है, आसमान की बादशाही है, तो हमें बाइबल मुक़द्दस से टैली करना है, उसे हमें सर्च करना है, हमें पढ़ना है, हमें सीखना है कि खुदावंद मसीह ने आखिर क्यों कहा है। तो इसलिए हमें कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई से ये बातें सीखने के लिए मिलती हैं कि खुदावंद मसीह का तख्त जो है वो आसमान से है, ताज आसमान पर है, रास्ते का असा जो उसे दिया गया है वो भी आसमानी है। तो दुनिया के बादशाह जो हैं वो तलवार पर और अपनी क़ुव्वत पर जो है वो सल्तनत करते हैं, लेकिन मसीह यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। मसीह यीशु की पूरी बादशाहत का जो उन्होंने रोहे ज़मीन पर भी की है उसका दारो मदार खुदा की मोहब्बत पर था। उन्होंने मोहब्बत से जो है वो रूहों को जीता है, दिलों को जीता है और खुदावंद मसीह ने शैतान के साथ जंग जो है वो कलाम के वसीला से की है, वो रूह की तलवार के साथ की है, ना कि ज़ाहिरी तलवार से। इसलिए खुदा की बादशाही और दुनिया की बादशाही जो है ये बड़ी अलग अलग है, इसमें हम बहुत ज़्यादा फ़र्क देखते हैं। तो खुदावंद मसीह ने इसलिए ये फरमाया था कि मेरी बादशाही जो है वो आसमान की बादशाही है। अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी हम 3री आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मसीह यीशु जो है इस बात को कंफर्म करते हैं, जैसा मैंने पहले बात की कि जी उठने के बाद जो है वो मसीह यीशु ने इस बात पर ज़ोर दिया है। अमाल पहला बाब और उसकी वर्स नंबर 3 को हम पढ़ें, लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर ज़ाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। सो हम देखते हैं कि खुदावंद मसीह ज़िंदा होने के बाद खुदा की बादशाही की बातें करते हैं और खुदावंद मसीह ने साबित किया है कलाम मुक़द्दस में कि वो आसमान की बादशाही का पूरा इख्तियार रखते हैं। सुमत्ती की अंजील उसके 28वें बाब में और उसकी 18वीं आयत में भी हम 16वीं आयत में भी हम देखते हैं कि खुदावंद मसीह ने फरमाया था कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो अब जब मसीह यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई है
تو اب مسیح یسوع کے پاس آسمان کا بھی اختیار ہے اور زمین کا بھی اختیار ہے۔ گو پہلے ہمیں مسیح یسوع بات کرتے نظر آتے ہیں اناجیل میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں، اس جہاں کا خدا ابلیس ہے، لیکن اب جب ابلیس پر فتح پائی ہے، موت اور قبر پر فتح پائی ہے، تو خداوند مسیح اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اب زمین کا بھی اختیار ان کے پاس ہے اور آسمان کا بھی اختیار ان کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ زمین کی بادشاہی نہیں ہے، بشرطے ایسا لکھا بھی گیا ہے اور مسیح یسوع نے فرمایا ہے، تو بھی مسیح یسوع سوال ایسا اٹھتا ہے کہ مسیح یسوع اس دنیا میں بادشاہ بن کر آئے ہیں، تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہمیں متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں پہلے ابواب میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ دنیا کا بادشاہ ہی بن کر آیا ہے اور داؤد کی اصل و نسل سے اور داؤد کے تخت پر بیٹھے گا۔ تو اس سے مراد یہ بات ہے کہ اب بادشاہی کا جو دور ہے وہ مسیح یسوع پر ختم ہونا ہے، کیونکہ مسیح یسوع کو بادشاہوں کا بادشاہ اور راجوں کا راجہ ٹھہرایا گیا ہے، اور جتنے بھی داؤد کی اصل و نسل سے اس تخت پر بیٹھے ہیں وہ مسیح تک ان کا دور تھا۔ سو مسیح یسوع جب تخت پر بیٹھا ہے تو اس کے بعد بادشاہی کا دور جو ہے وہ ختم ہے، اور ہمارا ایک ہی بادشاہ ہے اور وہ یسوع بادشاہ ہے۔ اس لیے متی کی انجیل میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ متی 13 باب میں ہم بہت ساری تمثیلیں جو ہے وہ بادشاہی کی تعلق سے سیکھتے ہیں، بادشاہی کو بہت سے تمثیلوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا گیا ہے۔ تو ہم اس بات کو آج جان چکے ہیں کہ خدا کی بادشاہی اور دنیا کی بادشاہی میں فرق کیا ہے۔ تو ہمیں بادشاہی کے تعلق سے اب جب بھی بات کرنی ہے تو ہم بائبل کی روح سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ خداوند مسیح نے کہا ہے کہ آسمان میری بادشاہی، دنیا کی بادشاہی نہیں ہے، تو ہم اسے بہتر طور پر سیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی آسمان کی بادشاہی کیسے ہے، کیونکہ اسے آسمان پر تخت ملا ہے، آسمان پر تاج ملا ہے، آسمان پر اسے عصا انصاف کا، راستی کا عصا دیا گیا ہے، عدالت کا اختیار دیا گیا ہے، اور پھر مسیح یسوع نے روح زمین پر اس جنگ کو محبت کے ساتھ جیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 3:16 میں یہ بات درج ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو خدا باپ نے ہم سے محبت کی اور پھر مسیح نے بھی ہم سے محبت کی، اور اس کی محبت سے جو ہے آج ہم نجات یافتہ ہے۔ پوری دنیا کو گناہوں سے مسیح یسوع نے آزاد کیا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے فرزند ہو سکیں۔ سو بادشاہی جو ہے وہ مسیح یسوع کے الہی اختیار کو ظاہر کرتی ہے کہ اب آسمان پر مکمل اختیار جو ہے وہ خداوند مسیح کا ہے، اور وہ بادشاہی نہ ختم ہونے والی بادشاہی ہے۔ وہاں پر ہم عبدالآباد مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ سو ہم اپنے آپ کو اور اپنی زندگیوں کو چیک کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہم خداوند یسوع پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں کو ترک کریں، اپنے گناہوں کو سے توبہ کر کے انہیں اپنی زندگی سے ترک کر کے ہم خداوند مسیح کو قبول کریں تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی کے فرزند ہو سکے، جیسا خداوند مسیح نے نیکودیمس کو یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب میں کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اس کے بغیر ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہمیں بھی نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں جا سکیں۔ میری دعا ہے کہ جو بھی اس کلام کو سنیں وہ خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے ذہن کو کلیئر کرے تاکہ ہم خداوند کی بادشاہی میں جانے کے حصہ دار ہو سکیں، خداوند کے فرزند ہو سکیں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو، سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور خداوند ایسا کامل ایمان دے تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے اپنی روحوں کو بچا سکیں اور خداوند کی بادشاہی کے فرزند ہو سکیں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آئیے ہم دعا کریں گے تاکہ خداوند کا یہ کلام بہت سارے زندگیوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو اور بہت ساری روحوں کو بچانے کا اور خداوند یسوع کے پاس لانے کا سبب ہو۔ مہربان آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں
तेरी हर एक बरकत और नेमत के लिए खुदावन, इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदावन, ग्रेस नेटवर्क के लिए खुदावन, तेरे बंदा दानिश पीटर के लिए खुदावन, पूरी टीम के लिए खुदावन तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं। जो तेरी अंजील की खुशखबरी को खुदावन सोशल मीडिया के ज़रिए खुदावन और इस नेटवर्क के ज़रिए से खुदावन बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुंचाने का सबब और वसीला है। खुदावन तो इस अदारे को और अपने लोगों को बड़ी बरकत देना खुदावन। इस कलाम को खुदावन सुनने वाली हर ज़िंदगी इस बात पर ईमान लाए कि मसीह की बादशाही आसमान की बादशाही है और हमें उस बादशाही में शामिल होने के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अपने गुनाहों को इकरार करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से तर्क करना है, ताकि हम नए सिरे से पैदा होकर मसीह के बेटे और बेटियां बन सकें और हम उस दरवाज़ा से दाखिल हो सकें जिसका नाम मसीह है। कोई उसके बगैर खुदा के पास नहीं जा सकता। खुदावन तू तौफीक दे ताकि हर ज़िंदगी खुदावन तेरे कलाम के वसीला से निजात पाए और अपनी ज़िंदगी में खुदावन उस बादशाही को रिसीव करे। तो हम सब को खुदावन ऐसा करने की तौफीक दे। इस कलाम के वसीला से हर एक ज़िंदगी बरकत पाए। तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम खुदावन बहुत सारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो। तेरे जलाली बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और ईमान के रूह से पा लेते हैं। आमीन।